آسٹریلین امیگریشن کے اوپر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. آسٹریلین امیگریشن کا ہائی ٹائم ہے, جون کے اندر یہ پالیسیز اور زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی, کیونکہ تھوڑا سا ڈیسیفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. 190 کیا ہے, 491 کیا ہے, تو تھوڑا ریجنل ایریا سے آپ کو ریجنل اسٹیٹ آپ کو اسپانسر کرے. ٹھیک ہے, کیونکہ اکثر ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے آئلٹس کے حوالے سے, تھوڑا کمپیریٹیوٹی ایزی مل جائے گا تو لوگوں کے لیے آسان ہو. 25 to 44 ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اوکے, یہ بہترین ہے. Hey guys, welcome back to another episode of Immigration Talk, where we discuss almost everything related to immigration. Today's episode is going to be very, very interesting, as we are pleased to inform you all that Australia is open for offshore immigration applicants once again. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آسٹریلین امیگریشن اپرچونیٹیز میں ان 2022 اینڈ ان دا کمنگ ایئرس کون سی ویزا کلاسز اویلیبل ہیں اسپیشلی فار اسکلڈ ورکرز, کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, کیا پوائنٹ سسٹم ہے, کون سے آکوپیشنز ان ڈیمانڈ ہیں. سو آج ہم ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکس کریں گے, اور اس اہم ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں, سینئر امیگریشن کنسلٹنٹ مسٹر عادل اسماعیل, اور میرے نہیں خیال کہ پورے پاکستان اور مڈل ایسٹ میں ان سے بہتر کوئی کنسرن آسٹریلین امیگریشن کو جانتا ہوگا. آف کورس انڈر ہز سپرویژن سپیریئر کنسلٹنگ از دی اونلی آف شور کمپنی ہیونگ 99% success track record and visa grants for Australia. And اس ڈسکشن کا ہم فارملی آغاز کرتے ہیں. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. عادل اسماعیل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, thank you so much for joining us once again. Thank you for having me here. So جس طرح آپ نے جانا انٹروڈکشن میں, آج ہم آسٹریلیا کے اوپر بات کرنے والے ہیں. کافی عرصے کے بعد, پینڈیمک کے بعد اسپیشلی, کیونکہ بارڈرز اوپن ہو چکے ہیں, اور اس بیچ عرصے میں ہمیں کافی زیادہ انکوائریز ایسی ہوئی کہ آپ آسٹریلیا کے اوپر کیوں بات نہیں کر رہے, آل دو کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سکسیس اسٹوریز ہیں آسٹریلیا کی. سو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا سینیریو اس وقت پینڈیمک کے بعد, کون سی ویزا کلاسز ہیں اسکلڈ ورکرز کے لیے, اور اس کے تحت کیسے اپلائی کیا جا سکتا ہے. جی بالکل, آسٹریلیا جو ہے بہت ہاٹ ڈیسٹینیشن رہا ہے اسکل امیگریشن پرسپیکٹیو سے, اور کافی زیادہ لوگ جو ہے وہ آسٹریلیا کو اپنا ڈیسٹینیشن بنا چکے ہیں, سیٹل ہو چکے ہیں, اور پاکستان سے بھی کافی زیادہ. اور چونکہ اگر آپ سپیریئر کنسلٹنگ کی اگر بات کریں گے تو 2012 میں اسکل سلیکٹ انٹروڈیوس ہوا تھا, اور اس بنیاد کے اوپر جب ہم نے اسٹارٹ کیا آسٹریلیا کو ایز این آف شور رجسٹرڈ کنسلٹنٹ, تو کافی سارے انکوائریز تک, کافی سارے کلائنٹس جو ہے وہ آئے, اور 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے میں اور 8 مہینے میں ویزا گرانٹ ہو جایا کرتا تھا. اتنا فاسٹسٹ جو ہے انہوں نے, اور جو بھی کوئی نئی چیز آتی ہے جس طرح کینیڈا امیگریشن بھی ہوا تو وہ بہت فاسٹسٹ ہوگا, اور اس کے بعد بھیڑ چال بن جاتی ہے, لوگ ایک ہی طرف پھر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں جو ہے وہ انفلکس بڑھتا ہے, اور بائی اینڈ بائی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ سخت سے سخت ہونا شروع, کمپٹیشن بڑھ جاتا ہے اوبیسلی. تو آسٹریلین امیگریشن 2012 جون کے اندر جو ہے اسکل سلیکٹ لے کے آیا, دیٹ از کالڈ بیلٹنگ سسٹم. 60 کی اس کی ایلیجیبلٹی تھی اس زمانے میں, اور کافی سارے لوگ جو ہے وہ اپلائی کرتے تھے. پھر یہ چلتے چلتے ویزا گرانٹس کافی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پرماننسی کروائی ہے, اور ایک بڑی تعداد آسٹریلیا میں سپیریئر کنسلٹنگ کے تحت جا چکی ہے. اس کے بعد جب چلتے چلتے 2017 اور 18 تک ہم پہنچے تو آسٹریلین امیگریشن نے اپنے ڈورز کو آہستہ آہستہ بند کرنا شروع کر دیا, اسپیشلی فار اکاؤنٹنٹ. جب اسٹارٹنگ ہوا تو اکاؤنٹنٹ کے اوپر تھوڑا سا اتاب ہوا, اور وہ جو اکاؤنٹنٹس تھے جو سب سے زیادہ اپلائی کیے جا رہے تھے, وہ ان کو جو ہے ان کے اوپر بار آ گئی, ان کو روک دیا گیا, اور کٹ آفس بڑھا دیا گیا, اور ریکوائرمنٹس ان کی جو ہے وہ ٹف ہو گئی. تو کم سے کم آپ یہ سمجھ لیجیے کہ 2018 کے بعد سے اکاؤنٹنٹس جو ہے وہ بہت ہی کم تعداد میں جو ہے ریکروٹ کیا ہے آسٹریلین امیگریشن کے لیے. تو اس لیے اس کی بڑی وجہ میں نے بتا دی کہ انہوں نے جو ہے وہ آکوپیشنس کو ٹارگیٹ شروع کیا کہ ان کا انفلکس زیادہ ہے, اور اس کے کٹ آفس کو جو ہے وہ لے کر کام شروع کر دیا. سیم از دا کیس ود انجینئرنگ پروفیشن بھی ہے, اور انجینئرس کو جو ہم کہنا چاہیے کہ ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو بلایا جا رہا تھا آسٹریلیا کے اندر, وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ روکنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد آئی ٹی والے ہوئے, تو 2018 کے بعد جو ہے وہ ڈکلائن ہی رہا ہے آسٹریلین امیگریشن کا. میں سمجھتا ہوں کیونکہ اتنی زیادہ تعداد انہوں نے پہلے بلا دیا, تو اب انہوں نے پاپولیشن لیولس کو بھی میٹ اپ کرنا تھا, لیول کرنا تھا. جی ہاں, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بھی یہ بھی ہے کہ کوئی ایک کنٹری جب بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے, دوسری کنٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ کنفائن کر جاتی ہے, اور کیونکہ بہت زیادہ انفلکس بڑھا ہوا ہوتا ہے, تو پھر دوسری طرف لوگ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. 2017 اور 18 کے بعد سے ہی لوگ کینیڈا کی طرف بہت زیادہ تعداد میں پھر شفٹ کر گئے, کیونکہ آسٹریلیا بہت زیادہ نہیں رہا. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں. بالکل, جیسے کہ میں اپنی بہت ساری ویڈیوز میں یہ بات کرتا ہوں کہ میکسیمم ہمارے کنسلٹنٹس حضرات کو بھی جو کمپنیز ہولڈ کرتے ہیں ان کو بھی یہ اب سوچنا پڑے گا, اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ بالکل مٹی کو سونا بنا کر نہیں بیچ سکتے. ہر وقت آپ سیلس کے اوپر کام نہیں کر سکتے, آپ کو کاؤنسلنگ پہ کام کرنا پڑے گا, آپ کو انفارمیشن کے اوپر کام کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو پراپر ایڈوائز کرنے پڑے گی. پھر اس کے بعد کسی کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ڈزنٹ میٹر, اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کلائنٹ پھر اتنا فرسٹریٹ نہیں ہوتا
ہوتا ہے. تو آپ اپنی پوری ایکسپرٹیز کو یوٹیلائز کریں اور یہاں پر جو چیز اویلیبل ہے ان کو گائڈ کریں. تو بہت ضروری ہے کہ امیگریشن قوانین کے اوپر ان کی CPD ہونا, گرپ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ کلائنٹ جب بھی آتا ہے کوئی نیا امیگریشن پروگرام کے بارے میں انکوائر کریں تو وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ کنسرن کی کچھ گرپ ہوگی اس کے اوپر. تو میں نے یہی کیا کہ اپنی کمپنی کے اندر یہی ہم نے CPD یہ بھی کی کہ اگر اکاؤنٹنٹ آ رہا ہے تو ان کو 2 سال 2.5 سال کا جو 2018 کے بعد سے ابھی تک جو 4 سال ہو گئے تو ان کو یہ بتا دیا جائے کہ یہ سچویشن ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ کام کا ہونا ناممکن ہے, مشکل ہے. پھر ہوا یہ کہ اچانک سے پینڈیمک بھی ہو گیا. اس وقت 2 سال سے آسٹریلین امیگریشن بہت ٹف ہے, آف شورس کے لیے بالکل ناپید ہے, بالکل اویلیبل نہیں ہے, بہت ہی ریئر. اس وقت آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ اس وقت تک بھی جو راؤنڈز ہوئے اس سال کے, کیونکہ آسٹریلیا کا جو فسکل ایئر ہے وہ جولائی ٹو جون ہوتا ہے, ابھی تک 2021 کے جولائی سے لے کر ابھی تک صرف 3 راؤنڈز ہوئے. اور میکسیمم کسی کو اگر انہوں نے بلایا تو 500 پیپل جو ہے وہ آف شورس کو بلایا, وچ از اے پینٹ. آپ اتنا زیادہ تعداد میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور ملینس اپلیکیشنز ہوں موجود, اس میں سے صرف آپ 500 ایک راؤنڈ میں, اور باقی راؤنڈس کے اندر جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ سوائے 250 اور 200 سے زیادہ انہوں نے نہیں بلائے. تو یہ بہت ایک کم تعداد ہے, اس کے اندر کسی کو نامنیشن ملنا, انویٹیشن ملنا بہت ہی ریئر ہے. اور اس میں امپورٹنٹلی یہ ہے کہ 190 کے راؤنڈس تو ہوئے ہی نہیں ہیں, 189 اور 49 ہوئے. ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے, شاید نئے آنے والے کو تھوڑا سا نہیں ادراک ہو اس کا کہ 189 اور بالکل ویزا کلاسز کے بارے میں خود بھی آپ سے سوال کرنا. پہلے ابھی میں صرف یہ ذائقہ کھینچ رہا ہوں کہ اس وقت سچویشن کیا آسٹریلین امیگریشن کی فار اسکل پروفیشنل. بارڈرز بند رہے ہیں, نیوزی لینڈ بھی ٹف رہا ہے, بارڈرز نہیں کھولے, آسٹریلیا بھی بہت زیادہ پینڈیمک کی وجہ سے ڈرے ہوئے رہے ہیں اور اپنے SOPs کو فالو کرتے رہے. اب جا کر انہوں نے پراپرلی جو ہے وہ ریلیز کیا ہے اور اب آف شورس کو بلانا شروع کر رہے ہیں. تو اب یہ ہائی ٹائم ہے. ہم نے بھی اسی وجہ سے 2 سال اور 3 سال جو یہ ٹائم گزرا ہے آسٹریلین امیگریشن کا اور ٹفسٹ ٹائم تھا, اس میں لوگوں کو یہ آگاہی فراہم کرتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ آپ کے لیے آلٹرنیٹیو کینیڈا موجود ہے. بٹ ہائی ٹائم اب کیوں ہم اس کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ اب گورنمنٹ آف آسٹریلیا جو ہے وہ اس کو فورس ہی کر رہی ہے کہ اب ہمارے پاس بھی انفلکس جو ہے وہ اب کم ہو رہا ہے, ہمیں بھی جو ہے وہ لوگوں کو اب انوائٹ کرنا چاہیے. تو اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں ویٹ کروں اور ویٹ کرنے کے بعد جولائی کے اندر جون کے اندر جو پالیسیز ریوائز ہوتی ہیں اور ریلیکسیشن اور کوٹاز بھی جو ہے وہ ریوائز ہوتا ہے اور ایمٹی ہوتا ہے, تو پھر آپ اس وقت سوچیں اور اپلائی کرنے کے لیے تو پھر آپ کو اندر 2-4 مہینے اور چاہیے, اور پھر ایک تواتر کے ساتھ لوگ آ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ پھر دشواری ہوگی. بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے سے اپنی جو ہے وہ پری ریکوزٹس کے اوپر کام کریں, کیونکہ آسٹریلیا کے اندر کریڈینشیل اسسمنٹ نہیں ہے. ہر آکوپیشن, کیونکہ یہ آکوپیشن بیسڈ ہے امیگریشن, پوائنٹ بیسڈ سسٹم ہے, اس کے اندر آپ کو ہر آکوپیشن کی اپنی اسکل اسسمنٹ کرانا ضروری ہے. اسکل اسسمنٹ از دی کمبینیشن آف ایجوکیشن اینڈ یور ورک ایکسپیرینس ان موسٹ آف دا کیسز. لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری اسکل اسیسنگ باڈی جو ہے وہ ڈفرینٹلی بھی کام کرتی ہے, بٹ ہر آکوپیشن کا جو مین اسٹریم آکوپیشن ہوتے ہیں ان کی اسکل اسیسنگ باڈی کی کرائٹیریا ڈفرینٹ ہے, جو ہم اگلے نیکسٹ جو ہے پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ ضرور کور کریں گے. سارے ہی میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ لے کر آئیں لوگوں کے سامنے, تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو کہ اسکل اسسمنٹ ہر آکوپیشن میں کیسے ورک آؤٹ کرتا ہے. بالکل. سو آج ہم اس کو جنرل ٹاپک کے اس کے اوپر کور کریں گے کہ اوور آل سسٹم کیسے ہے اور ساری چیزیں. تو جس طرح آپ نے ابھی اسکل اسسمنٹ کا ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمپلیفائی کر کے 1 to 3 اسٹیپس میں بتا سکیں کہ پہلا اسٹیپ کیا ہے آسٹریلین امیگریشن میں, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, تاکہ ایک جرنی بن جائے, اینڈ دین ہم ڈیٹیلس میں جائیں گے کہ کیا کرائٹیریا وغیرہ ہے. پہلے تو آپ کو ایلیجبلٹی چیک کرنی ہوتی ہے, آپ ایلیجبل ہیں. ایلیجبلٹی کے لیے جب ہم آسٹریلین امیگریشن کو اور اس کے قوانین کو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 65 پوائنٹس اچیو کرنے ہیں, اور کم و بیش وہی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. اب 65 پوائنٹس ایلیجبلٹی آپ پول میں آ سکتے ہیں. اس کے اوپر جو راؤنڈز رن ہوں گے اس کا کٹ آف بنے گا, وہ ایک الگ قصہ ہے اور الگ بات ہوگی. بٹ ایلیجبل ہونے کے لیے, پول میں آنے کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ میرے پوائنٹس کیلکولیٹ ہوتے ہیں ایج کے اوپر, ٹھیک ہے, کوالیفیکیشن کے اوپر, ورک ایکسپیرینس کے اوپر, لینگویج اسسمنٹ کے اوپر, اور میرے اگر اسپاؤس ہے تو اس کی لینگویج اسسمنٹ کو کاؤنٹ ہو جائیں. یہ ایڈیشنل پوائنٹس ہیں. میں سنگل ہوں تو میرے ایڈیشنل پوائنٹس ہیں. میں میرڈ ہوں تو میرے اسپاؤس کے کوالیفیکیشن یا اس کی بھی کوئی اسکلز ہیں, اس کے بھی پوائنٹس ہیں. اور اس کے علاوہ یہ مین اسٹریم آپ کے جو ہیں فیکٹرز ہیں جن کے اوپر آپ پوائنٹس کیلکولیٹ کرتے ہیں. ایج اگر ہم دیکھیں تو ایج آپ سمجھ لیجیے کہ 19 سال سے 24 سال کے اوپر بھی پوائنٹس اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, بٹ وہ اتنے مناسب نہیں. میں 25 جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ 30 پوائنٹس ہے. اگر 25 سال سے لے کر آپ 32 سال کے درمیان ہیں تو آپ کو ہائیسٹ پوائنٹس 30 پوائنٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہی
جیسے آپ 33 کی برتھ ڈے ہو گئی, 33 ٹرن ہو گیا آپ کو, کیونکہ لوگ اس پہ مخالطے میں ہو جاتے ہیں کہ 32 سال میری عمر ہو گئی ہے, برتھ ڈے آ گئی, اب میں 33 کا لگ گیا ہوں. یہ ہمارے یہاں کیلکولیشن ایسی ہوتی ہے, لیکن باہر ممالک میں جب تک آپ کی برتھ ڈے نہیں آئے you'll be considered as a 32 years old. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو جو ہے وہ جب تک آپ 33 کے نہیں ہوں گے آپ کے پوائنٹس ایج میں میکسیمم 30 پوائنٹس آپ کو ملیں گے, اور پھر جو ہے 35 سے لے کر 39 تک آپ کے پوائنٹ جو ہے وہ ڈراپ ڈاؤن ہوں گے. ٹھیک ہے نا, پھر 40 سے لے کر 44 تک آپ کے ڈراپ ڈاؤن ہوں گے. تو یہ آپ کا جو ہے وہ سلسلہ اسٹارٹ ہوگا. اس کے بریکٹس دیے ہوئے انہوں نے کہ اس طرح سے پوائنٹ سسٹم چلے گا. جیسے دیکھیں 5 پوائنٹ آپ کے گرتے ہیں, جیسے آپ 33 سے لے کر 34 کے درمیان ہوئے تو آپ کے 5 پوائنٹ گر جائیں گے. اب آپ کے 35 سے لے کر 44 تک 10 پوائنٹ گر جائیں گے, اور جیسے ہی آپ 40 سے لے کر 44 کے اندر آئے تو آپ کے جو ہے وہ 15 پوائنٹس رہ جائیں گے. مطلب 15 پوائنٹس آپ لوز کر جائیں گے آؤٹ آف 30. تو 15 پوائنٹس کے اوپر کیلکولیشنز کرتے ہوئے اگر آپ 60 پوائنٹس بنا سکتے ہیں تو آپ جو ہے ایلیجیبل ہوں گے. اب یہاں پر پہلے تو میں اسٹیپس بتاؤں گا, پھر میں ویزا کلاسز بتاؤں گا کہ ویزا کلاسز کون کون سی اور اس میں کیا کیا جو ہے وہ پوائنٹس کیلکولیشنز ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پوائنٹس میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایج وائز آپ کو ایجوکیشن کے اندر بھی نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایجوکیشن اگر آپ کے پاس ڈپلوما ہے آپ کو 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بیچلرز ہے آپ کو 15 پوائنٹس ملیں گے, ایون آپ ماسٹر ہیں تب بھی آپ کو 15 پوائنٹس ہی ملیں گے. پی ایچ ڈی ہوں گے تو پھر آپ کے پوائنٹس آپ کے زیادہ آپ کو 20 پوائنٹس. بیچلرز اور ماسٹر سیم ہی یہاں پر. اس کے بعد علاوہ اگر آپ کے پاس ورک ایکسپیرینس ہے اور اوبیسلی آپ ایز اے آف شور کام کر رہے ہیں تو آپ اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو 5 پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ کے پاس 3 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو 10 پوائنٹ ملتے ہیں اگر آپ کے پاس 5 سال کا ایکسپیرینس ہے, آپ کو میکسیمم 15 پوائنٹس ملتے ہیں اگر آپ کے پاس 8 سال اور اس سے زیادہ کا ورک ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ نہیں, اگر آپ 10 یا 15 سال بھی ایکسپیرینس لائیں گے میکسیمم پوائنٹس 15 کے 8 سال کے بعد وہ میکسیمم پوائنٹس. ٹھیک ہے, پھر آگے ہم بڑھتے ہیں, ہمیں لینگویج کی ضرورت ہے. لینگویج اس سے مینڈیٹری کا آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس سے ہم چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے. آئلٹس ریکوائرمنٹ ہے 6 ان ایچ ہونا چاہیے منیمم. اس کے اوپر آپ کو 0 پوائنٹس, بٹ آپ کا جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے, ہاں ایلیجیبل ہونے کے لیے 6 سے 0 کی کیلکولیشنز کے اوپر دیکھیں گے کہ میرے 65 پوائنٹس بن سکتے ہیں. ہر پروفائل سے ویری کرتا ہے. اگر آئلٹس 7 ان ایچ کرتے ہیں تو آپ کو 10 پوائنٹس مل جاتے ہیں. اوکے, اور اسی طریقے سے اگر آپ 8 ان ایچ کریں گے تو پھر آپ کو 20 پوائنٹس ملیں گے, which is a difficult task, بٹ اسٹل آپ کے پاس ایک روم موجود ہے. یہاں پر ایک بات ایڈ آپ کو کرتے چلوں کہ بڑی خوشائن بات یہ ہے, اور کافی سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا, جن کو نہیں پتہ صرف ان کی آگاہی کے لیے, کہ آسٹریلیا جو ہے وہ 1 سے زائد لینگویج اسسمنٹ ایکسیپٹ کرتا ہے. اوکے, جس میں مشہور جو ہے اس وقت جس کو کہتے ہیں کہ اویئرنیس جس لوگوں کو ہے پی ٹی ای کے حوالے سے, سی اے ای کے حوالے سے. پی ٹی ای ہے پیئرسن ٹیسٹ آف انگلش ہے, اور اس میں پوائنٹس گریڈنگ ڈفرینٹ ہے. وہاں پر آپ کو آئلٹس 7 کو کرنے کے لیے 66 پوائنٹس کی درکار ہوگا. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اس کے اب 79 اینڈ ابو آپ کا جو ہے وہ 8 بینڈ بن جاتا ہے. بٹ کمپیریٹیولی پی ٹی میں اسکور کرنا آسان ہے, اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے اپلائی اور صرف آسٹریلیا اپلائی کرنا چاہتا ہے, اس کا فوکس کینیڈا نہیں ہے, تو پھر وہ پی ٹی کو دے سکتا ہے اور اس کے اندر اسکورنگ کرنا زیادہ آسان ہوتی ہے. کیونکہ اکثر ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے آئلٹس کے حوالے سے, تھوڑا کمپیریٹیبلٹی ایزی مل جائے گا تو لوگوں کے لیے آسان ہوگا. اور اس کے ساتھ سی اے بھی کیمبرج ایڈوانس انگلش ہے, اس میں بھی لوگ اچھا جو ہے وہ اسکور کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس ایک سے زیادہ ٹوفل بھی آپ کا ایکسیپٹیبل ہے. تو یہ لینگویج اسسمنٹ میں آپ کے پاس ایک ورائٹی آپ کو مل جاتی ہے, انلائک کینیڈا. کیونکہ کینیڈا میں صرف آپ کو آئلٹس دینا ہے, اور یا پھر آپ یو اے وغیرہ میں کسی اور کنٹری پاکستان میں نہیں, سال پہ آپ دے سکتے ہیں. نا کمنگ بیک ٹو آسٹریلیا, آپ کے پاس پھر آپ کی جو اسپاؤز اگر ہیں تو ان کی بھی اگر لینگویج اسسمنٹ کی جائے اور وہ بھی جو ہے وہ پوائنٹس لے سکے آئلٹس بینڈ کے حوالے سے, زیادہ نہیں ہے, فار ایگزامپل وہ 5 بینڈ یا 6 بینڈ بھی لے لیتے ہیں, تب بھی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی بھی اسکل اسسمنٹ کے اوپر بھی آپ کو پوائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں. ساتھ میں ہم نے کہا کہ اگر آپ نے اسٹڈی کی ہے آسٹریلیا میں تب آپ کو ایڈیشنل پوائنٹس ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ مل سکیں گے. یا پھر آپ سنگل ہیں تو obviously آپ کے اسپاؤس نہیں, تو آپ کو اکارڈنگلی پوائنٹس 10 جو ہے وہ وہاں سے بھی مل سکتے ہیں. تو یہاں پر کیلکولیشنز کرنے کے اوپر آپ دیکھتے ہیں بہت ساری ایمبیگوٹیز بھی ہوتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے کنسرنس ہوتے ہیں اگر پوائنٹس نہیں بول رہے ہیں کھینچ کاچ کے, وہ کہتے ہیں کمیونٹی لینگویج کا فیکٹر ہے, اس میں اردو پنجابی وغیرہ بھی شامل ہے, تو ہم وہاں سے 5 پوائنٹ لے لوں گے, وچ از ناٹ این ایزی ٹاسک. کیونکہ اس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ لیول کا جو ہے وہ بندہ ہونا چاہیے, ناٹی اس کی باڈی ہے, اور وہ سارا پراپرلی ٹیسٹ کر کے آپ کو جو ہے وہ لے گی, وچ از ناٹ این ایزی ٹاسک. میں نے آپ کو کہا تو وہ آپ کے لیے ممکن نہیں, تو اس میں آپ کو پڑھنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے, انٹل انلیس کہ آپ کی ڈگری ہی یا تو اردو میں ہو, اور پھر آپ جو ہے وہ
وہ ٹیسٹ جو انٹرپریٹر کے ہیں اور جو ٹرانسلیٹر کے ان ٹیسٹ کو اور ان کی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر سکیں. لاجیکلی پروف کرنا ضروری ہوتا ہے. تو یہ بڑا اچھا بخوبی آپ نے پوائنٹس کے حوالے سے بتا دیا, ایلیجبلٹی پوائنٹس کے حوالے سے. ناؤ کمنگ ٹورڈس کہ اگر ہم ان کے اسٹیپس کو دیکھ لیں, جس طرح آپ نے اسکل اسیسمنٹ کا ذکر کیا, اسکل اسیسمنٹ پہلا اسٹیپ ہوگا, پھر اس کے بعد کس طرح سے اسکل اسیسمنٹ تو پہلا اسٹیپ ہے. ٹھیک ہے. اور بعض اوقات دیکھیں یہاں تھوڑا سا ویڈیو لمبی ہو جائے گی, ادروائز ہم اس کو کور کریں گے. ان نٹ شیل بھی اگر ہم بات کریں تو اسکل اسیسمنٹ میں نے کہا کہ ہر آکوپیشن کا ڈفرینٹلی ورک کرتا ہے. فار ایگزامپل آئی ٹی کا ہے تو اس کی آئی ٹی کی ایک باڈی ACS موجود ہے, آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی. اگر جنرل آکوپیشنز ہیں, فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہے یا کوئی ڈفرنٹلی جو جنرل آکوپیشنز کے اوپر آتے ہیں, لائک ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایڈوائزر ہیں یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مینیجرز ہیں یا اس طرح کے اور آکوپیشنز ہیں, اس کی باڈی اگر ویٹاسس ہے, کیونکہ ویٹ ایسس کہتے ہیں, یہ ویٹاسس لوگ اکثر کہتے ہیں, تو ویٹاسس جو ہے وہ باڈی ہے وہ جنرل آکوپیشنز کو کرتی ہے. اس میں ہمیں دیکھنا ہی پڑے گا کہ میرا آکوپیشن کیا ویٹاسس کو جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوں گی. اور اس کے علاوہ انجینئرس کے اوپر آ گیا تو انجینئرس کی اپنی انجینئرنگ آسٹریلیا کی باڈی ہے, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ آسٹریلیا, اس کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. تو ان کے اوپر تو ہم آگے جا کر بات کریں گے. فی الحال اسکل اسسمنٹ کو سمجھیں کہ پہلا اسٹیپ ہے کہ اسکل اسسمنٹ کی گیدرنگ یور ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اینڈ ورک ایکسپیرینس, مینلی یہ آپ کے لیے اسکل اسسمنٹ میں ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسکل اسسمنٹ جب آپ نے کر لیا, ویری کرتی ہے اس کی پروسیسنگ 2 مہینے سے لے کر 4 مہینے تک. ٹھیک ہے نا, یہ ویری ہوتی ہے. تو آپ پٹ اپ کریں گے اپنا کیس پہلے اسکل اسسمنٹ کا. کئی جگہ پر کوئی باڈی ایسی بھی ہوگی جہاں پر آئلٹس کی یا لینگویج اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ اسکل اسسمنٹ کے ساتھ ہوگی. اور کئی جگہ پر ایسا بھی ہوگا کیونکہ لوگ آتے ہیں کہ نہیں امیگریشن کی ریکوائرمنٹ تو جنرل آئلٹس کی ہے, تو آپ مجھے ایز این اکاؤنٹنٹ مجھے اکیڈمک کیوں کہہ رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ اکیڈمک جو آئلٹس ہے اس کی ریکوائرمنٹ اسکل اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ مینس کہ باڈیز کی اپنی ریکوائرمنٹ بھی ریکوائرمنٹ. اسی طریقے سے انجینئرنگ آسٹریلیا جو ہے وہ جنرل آئلٹس مانگتا ہے, لیکن اس کی ریکوائرمنٹ یہ کہ اگر آپ کے پاس 6 بھی ہے تو تب بھی وہ آپ کا اسکل اسسمنٹ کر دے گا, لیکن اسکل اسسمنٹ کے ساتھ چاہیے ہوگا. تو یہ کچھ باڈی ہے. اب آئی ٹی کے اوپر جائیں, ویٹاسس کے اوپر جائیں, یہ آئلٹس آپ کو پہلے دینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اپنا اسکل اسسمنٹ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ میرے خیال میں بڑا خوبی اس کو سمجھنا ضروری ہوگا اسکل اسسمنٹ کو کرنے کے لیے, ان لائک کینیڈا جہاں پر ہمارے پاس باڈیز ہیں اور بڑا ایک سمپلیفائڈ پروسیس ہے. بہت ڈیٹیل اور کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. اکثر لوگ ایک بہت ہی آسان باڈی جس کو سمجھتے ہیں آئی ٹی والے ACS, اس میں بھی ریفیوز ہو جاتے ہیں. انسفیشینٹ ڈاکومنٹس کے اوپر ہوتے ہیں, پراپر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, پراپر سبمیشن نہیں ہوتی ہے, اور کیا چیز اس میں دکھانا چاہیے, بتانا چاہیے, رسپانسبلٹیز, یہ ساری چیزیں آپ دے کر جب سبمٹ کریں گے تب آپ کو ایز پر دا اسکل اسسنگ کرائٹیریا, جیسے صرف ہنٹ کے طور پر اس وقت بتا دیتا ہوں, باقی ہم ایک پورا پوڈ کاسٹ کریں گے ہر اسکل اسسمنٹ کے اوپر, کہ جیسے اسکل اسسمنٹ فار آئی ٹی ہے, ICT جس کا پروفیشن ہے, اس کے لیے ACS ہے, آسٹریلین کمپیوٹر سوسائٹی کی باڈی ہے. اس کی ریکوائرمنٹ اور اس کی اسسمنٹ کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 سال کا ورک ایکسپیرینس آئی ٹی کے اندر ہے اور آپ نے اسٹارٹ کیا اپنا کیریئر اور آپ نے 5 سال بنائے ہیں, تو اس کو 2 ایئرس چاہیے ایکویٹ کرنے کے لیے پہلے ورک ایکسپیرینس کو, اور وہ ڈیڈکٹ کرے گا اینڈ دین آپ کو 3 ایئرس کی جو ہے وہ الاٹمنٹ ہوگی, اور دین آپ 3 سال کا ورک ایکسپیرینس کلیم کر سکتے ہیں. 2 ایئرس کے بعد وہ کاؤنٹ کرنا شروع کریں گے. تو وہ اپنی ایکویٹ کرنے کے لیے ورک ایکسپیرینس کو کہ آپ نے جو اس کے اوپر کام کیا ہے. رائٹ. ناؤ اب ہم بات کریں کہ سیکنڈ اسٹیپ کی, جب آپ کے پاس اسکل اسسمنٹ آ جائے گا اور لینگویج اسسمنٹ آپ کے پاس ہو اور آپ کے 65 پوائنٹس بن رہے ہیں, آپ پول میں آئیں گے. جیسے کہ ہم کینیڈا کے اندر ایکسپریسٹری پول میں آتے ہیں, یہاں پر ایکسپریشن آف انٹرسٹ پول کہلاتا ہے, EOI 1 ایئر کے لیے نہیں ہوتا ویلڈ, وہ 2 ایئر کے لیے ویلڈ ہوتا ہے. ویئرز کینیڈا میں 1 ایئر کے لیے ویلڈ ہوتی ہے. تو یہاں بڑا ایک آپ کو افادیت آپ کو مل جاتی ہے. 2 ایئرس ویلڈیٹی ہے, 1 گو میں آپ نے بنایا 2 ایئرس کے لیے ویلڈ ہے. اب جو بھی راؤنڈس چلیں گے اس کے اندر آپ جو ہے وہ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. جیسے ہی آپ جس بھی ویزا کلاس کے تحت آپ سلیکٹ ہوں گے, آپ نے اپلیکیشن موو کرنی ہے, اور امیگریشن اپلیکیشن انویٹیشن ٹو اپلائی وہی آپ کو ملے گا. آئی ٹی جب آپ کو مل جائے گا, آپ نے امیگریشن اپلیکیشن سبمٹ کرنی ہے. یہ سارا کام آن لائن ہوگا, کہیں پہ بھی آپ کو فزیکل اپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور امیگریشن اپلیکیشن پیورلی اسکین ڈاکومنٹس کے اوپر ہو جاتی ہے. آپ نے صرف اسکین ڈاکومنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کرنے اور آپ کا کام ہو جائے گا. سو آپ مطلب کہیں پر بھی ہیں دنیا بھر میں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس وقت جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ آلموسٹ اراؤنڈ آپ سمجھ لیجیے کہ 12 مہینے 15 مہینے آپ کو لگ سکتے ہیں, جو پروسیسنگ ٹائم ڈیلیز کی وجہ سے. اور ساتھ میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ آسٹریلین امیگریشن کے لیے ان لائک ادر کنٹریز آپ کو ویزا اسٹیمپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹس اے پیپر بیسڈ ویزا. یہ آپ لے کر
काउंटर पे, इमिग्रेशन के काउंटर पे जा सकते हैं अपनी फ्लाइट पकड़ के, और आप ऑस्ट्रेलिया रीच कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका वीज़ा स्टैम्प भी हो आपके पासपोर्ट के ऊपर। राइट, सो स्टिकर वीजा की जरूरत नहीं है। एडिशनल है, अगर आप चाहें तो आप लगा सकते हैं, Okay. बट ये नेसेसरी नहीं है। तो ये पेपर बेस्ड वीज़ा है और इसके अंदर आप ट्रैवल कर सकते हैं। राइट, सो जिस तरह आपने एलिजिबिलिटी पूरी डिफाइन कर दी, स्टेप्स भी डिफाइन कर दी, नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स के कौन सी वीज़ा क्लासेस अवेलेबल हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिसिफर करना मुश्किल हो जाता है। 190 क्या है, 491 क्या है, तो थोड़ा सा आप अगर वजाहत के साथ बता सकें। जी, 3 वीज़ा क्लासेस हैं ऑफशोर कैंडिडेट्स के लिए। 189 का नाम दिया है, एक वीज़ा क्लास को नाम रखा 189, ये फेडरल इंडिपेंडेंट स्किल इमिग्रेशन है। Okay. इसके अंदर आपको किसी भी प्रोविंस में या स्टेट के अंदर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्टेट सिस्टम है, कनाडा में प्रोविंस सिस्टम है, तो स्टेट में कहीं पे भी आप जो है वो जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। इसे इंडिपेंडेंट फेडरल वीज़ा क्लास कह सकते हैं। ओके। तो ये 189 है, इसमें कैंडिडेट को खुद से 65 पॉइंट्स करने हैं। ठीक है, मतलब सारे जितने फैक्टर्स हैं उसमें से ही खींच तान के आपने और जितने इंप्रूवमेंट कर सकते हैं 65 पॉइंट्स एंड अबव आपने उसी में से करने और आपने करने। ठीक है। वेयर एज एक वीज़ा क्लास कहलाती है 190। ये 190 ऑफशोर की जो परमानेंट वीज़ा क्लास है, पहली बात, और ये है स्टेट बेस्ड है। Okay. स्टेट स्पॉन्सरशिप, स्किल स्पॉन्सरशिप है ये। Okay. कि आपको कोई स्टेट अगर स्पॉन्सर करे, नॉमिनेट करेगी ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन एंड देयर क्राइटेरिया, ठीक है, तो ही आप उस स्टेट के अंदर जाएंगे और लिव एंड वर्क करेंगे फॉर 2 years। ठीक है, सिमिलर है जिस तरह हमारे कनाडा में प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम होता है। तो यही परमानेंट रेजिडेंस डे फर्स्ट से आप परमानेंट रेजिडेंट होंगे। Right. 190 वीज़ा क्लास के अंदर कोई आपको कबात नहीं है स्टेट के अंदर कहीं पे भी रहने के लिए। ठीक है, तो आप वहाँ रह सकते हैं, बट स्टेट के बाहर जिसने बुलाया है उसके बाहर आप 2 years लिव एंड वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये परमानेंट रेजिडेंसी है और ये 190 वीज़ा क्लास कहलाता है। लास्ट वीज़ा जो क्लास है वो है प्रोविजनल वीज़ा। एक्चुअली परमानेंट नहीं है, प्रोविजनल वीज़ा है। मीन्स व्हाट कि एक टेम्पररी वीज़ा है फॉर द टाइम बिंग, और आपको कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी की फैसिलिटी नहीं मिल रही है इसमें। फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ आप रीजनल एरिया के अंदर, स्टेट में रीजनल एरिया के अंदर जाकर रहेंगे, लिव एंड वर्क फॉर 3 years। और उसके बाद एक आप परमानेंट रेजिडेंसी वहीं पर परमानेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी भी सर्टेन कंडीशन है कि आपके पास 53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपने पिछले 3 सालों में और सालों में आपने कमाए हैं, तो आपको जो है 3 years का जो है एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ओके, मींस कि इनिशियली ये टेम्पररी वीज़ा क्लास है। टेम्पररी वीज़ा क्लास है, तो इसको भी लोग पेनिट्रेट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए, रहने के लिए। बट थोड़ी सी जो दिक्कत है, जो एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपको रीजनल एरिया के अंदर रहना होगा। इसी 491 वीज़ा क्लास के अंदर एक और फैसिलिटी भी है, क्योंकि वो हजरात जिनके रिलेटिव्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो भी रीजनल एरिया में रह रहे हैं, अब ये लोग जो हैं अपने ऑफशोर रिलेटिव्स को स्पॉन्सर कर सकते हैं अंडर द सेम वीज़ा क्लास। तो ये वीज़ा क्लास प्रोविजनल ही रहेगी, टेम्पररी रहेगी, लेकिन 2 तरीकों पे वर्कआउट करती है। एक आपके रिलेटिव के, एलिजिबल रिलेटिव्स के लिए, और दूसरा कि रीजनल एरिया से आपको रीजनल स्टेट आपको स्पॉन्सर करे। ठीक है, तो ये आपको जो है 3 वीज़ा क्लासेस ऑफशोर्स के लिए मिलती है। ठीक है, बट इसमें जो डिफरेंस एक और भी जो है कि जब आप 190 परमानेंट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, उसमें आपको एज अ कैंडिडेट मुझे 60 पॉइंट्स करने, 65 पॉइंट नहीं करने। ओके, क्यों? क्योंकि 5 पॉइंट्स मुझे स्टेट खुद दे देगा, ऑटोमेटिकली आपको देगा। तो मुझे जो है वो जो तको-दो करनी है वो 60 पॉइंट्स के लिए करनी है। या मेरे अगर 65 पॉइंट है तो आपको मेरे 70 हो जाएंगे, मेरे 75 पॉइंट्स तो मेरे 80 हो जाएंगे। इस तरीके से 5 पॉइंट्स का एडिशन आपका हो जाएगा। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया कि हमें 60 पॉइंट्स को करनी है। ठीक है, 491 के अंदर हमें एडिशनल एडवांटेज है पॉइंट्स कैलकुलेशन में, क्योंकि हमें एडवांटेज PR का नहीं मिल रहा, पॉइंट्स का वो आपको दे रहे हैं कि अब मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट्स करने हैं। ओके, 15 पॉइंट्स मुझे जो है वो रीजनल अप्लाई करने के लिए, रीजनल 491 वीज़ा अप्लाई करने के लिए मुझे 15 पॉइंट्स एडिशनल मिलेंगे। तो कितने हो गए? 65 पॉइंट। तो अब ये भी बंदा क्वालिफाई कर सकता है। और इसी तरीके से अगर उसके 65 टोटल हैं तो वो 75 हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे तो 90 हो जाएंगे। इस तरीके से वो वर्क करता है 491 वीज़ा। तो ये डिफरेंस ऑफ मैंने बता दिया कि वीज़ा क्लासेस क्या हैं और उनके पॉइंट्स के हवाले से भी डिफरेंशिएशन कैसी है। ठीक है, तो जिस तरह आपने जिक्र किया कि फैमिली स्पॉन्सरशिप वाली जो वीज़ा क्लास है 491, तो इसके अंदर कौन से रिलेटिव्स हैं जो हमें स्पॉन्सर कर सकें? अगर आप थोड़ा सा नटशेल में बता सकते हैं। देखिए, कोई भी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं आपके, इवन कजन्स हैं और भाई बहन हैं, ये सब लोग आपको जो है वो कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो मीट करें रिक्वायरमेंट को रीजनल एरिया के अंदर, मेन एरिया के अंदर। फॉर एग्जांपल आप सिडनी में हैं, तो अब आप सिडनी में हैं तो मेन एरिया के अंदर हैं, आप जो है वो रीजनल 491 वीज़ा नहीं क्लेम कर सकते अपने रिलेटिव के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ों को देखना पड़ेगी और उसमें हम बताएंगे लोगों को कि कौन से रीजनल एरिया होते हैं, उसके पोस्ट कोड के हवाले से चीज़। तो ये प्रॉपर इवैल्यूएशन होती है और फिर उसके बाद आपको
آگاہی ملتی ہے کہ آپ کا کیس ایلیجبل ہے. صرف جسٹ ناٹ فار دا سیک آف کہ میری سیل ہو جائے اور میں ہر کیس کو کہوں ہاں آ جاؤ آپ کا ہو جائے گا. نہیں, آپ کو پراپر ایویلویشن کرنا چاہیے اور آنا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا کیس جو ہے وہ ایلیجبلٹی پوائنٹس کے حساب سے پورا اتر رہا ہوں کہ نہیں اتر رہا ہوں میں, پھر آپ جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں. بالکل. اور ان لائک کینیڈا جو کہ جہاں پر بڑا سمپلیفائڈ پروسیس ہے, آسٹریلیا میں میرے خیال ہے بہت زیادہ ہمیں انالیٹیکل اپروچ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ انیشیلی اسکل اسیسمنٹ سے ہی آپ کا بڑا ایک جو ہے نا ٹیسٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے, ہر باڈی ڈفرینٹ ہے, ہر آکوپیشن ڈفرینٹ. سو ناؤ لیٹس کم ٹوورڈز کے جو آکوپیشن جس طرح شروع میں آپ نے ذکر کیا, میں چاہوں گا اگر آپ نٹ شیل میں ہمارے آڈینس کو بتا دیں, آلدو کہ یہ ہم آنے والے ایپیسوڈس میں ڈیٹیل میں کور کریں گے, لیکن کون سے کچھ آکوپیشنز ہیں نٹ شیل میں آپ بتا دیں کہ ان ڈیمانڈ ہے اور اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیے ایک بہت طویل فہرست ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ آکوپیشنل بیسڈ ہے, تو تمام آکوپیشنز کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کیٹیگری وائز, کیونکہ آئی سی ٹی کی پروفیشن آئی سی ٹی کی کیٹیگری میں آئیں گے, جس کے اندر نیٹ ورک انجینئر ہے, سافٹ ویئر انجینئر ہے, سافٹ ویئر ڈیولپر ہے, سو اینڈ سو فورتھ. تو بہت سارے جو ہے وہ کیٹیگری وائز ہوں گے کہ اگر اکاؤنٹس کی کیٹیگری میں تو اکاؤنٹنٹ ہیں, جنرل اکاؤنٹنٹ الگ ہیں, ٹیکس اکاؤنٹنٹ الگ ہیں, آپ کے انٹرنل آڈیٹر ہیں, ایکسٹرنل آڈیٹر ہیں, ان کی اپنی جو ہے نا باڈی ہوگی. اسی طریقے سے جو ہے جنرل آکوپیشن کا میں نے کہا کہ کیمسٹ ہو گئے یا کوئی آپ نے ایسا آکوپیشن جن کو ہم نے چیک کرنا ہوگا کہ وہ اس کو جنرل باڈی وٹاسس ڈیل کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے, اس کے کرائٹیریا کو ہمیں جو ہے نا لوگوں کو بتانا پڑے گا. تو جو ہائی ان ڈیمانڈ آکوپیشن یا جنرل آکوپیشنس کو اگر ہم دیکھیں تو آئی سی ٹی کا پروفیشن ہے, انجینئرس کا پروفیشن ہے, اکاؤنٹس اور فائنینس کا پروفیشن ہے, ایچ آر کے اندر بھی آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں مل سکتی, بٹ ایچ آر جو ہے وہ ان ڈیمانڈ کافی عرصے سے نہیں ہے. تو ایچ آر کے اندر ہمیں ایچ آر مینیجر کے اوپر جانا پڑتا ہے, جس کی ریکوائرمنٹ بہت ٹف ہے کہ آپ کو جنرل مینیجر اینڈ ابو لیول کا اور ایک ہائی کمپنی کے اندر جس کی جو نیٹ ورتھ ہے یا اس کا جو امپلائمنٹ کا جو اسٹرکچر ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے, اور آپ خود مینیجر ہے تو پھر اسسٹنٹس وغیرہ بھی ہونے چاہیے انڈر. اسی طریقے سے ہمارا انجینئرس ہم نے کہہ دیا, آئی ٹی ہو گیا, اکاؤنٹنٹس ہو گئے, یہ مین آکوپیشنز ہیں, آرکیٹیکچرز ہو گئے, یہ مین آکوپیشنز ہیں جو کہ ورک کرتے ہیں, اور ایک طویل فہرست ہے. اور آکوپیشن اسٹیٹ جو بیسڈ ویزا کلاسز ہیں اس کے اندر پی این بی کی ہی طرح آتے اور جاتے رہتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائنینشیل جو انسٹیٹیوٹ مینیجر ہیں جس کو ہم برانچ مینیجرز کہتے ہیں بینک کے, وہ بھی ان ڈیمانڈ ہو جاتے ہیں. ساؤتھ آسٹریلیا میں کافی جگہ دیکھا گیا ہے. اس طریقے سے ایچ آر ایڈوائزر ہو گئے, اسی طریقے سے اور بہت سارے پروفیشنز ہیں جو کہ ان ڈیمانڈ, فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہو گئے, دیر آر سو مینی ادر آکوپیشنز. اس کے لیے بہتر طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اپنا ڈاکٹر, اپنا جو کمپنی جو رجسٹرڈ اور یا اچھی کمپنی آپ نے چوز کرنی ہے جس کے پاس پہلے پریویس ٹریک ریکارڈ اور اس کے پاس ایکسپیرینس ہو اور نالج ہو, وہ آپ کو پراپرلی ایویلویٹ کرے اور ایویلویٹ کر کے آپ کو اس کا رزلٹ پرووائڈ کرے, دین آپ ڈیسیجن لیں کہ آپ کو اپلائی کرنا چاہیے. رائٹ. سو کوئکلی میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اکثر میڈیکل پروفیشنلز بھی ہمیں رابطہ کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہو گئے یا فارماسسٹ ہو گئے, تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا, کیا ہمیں لائسنسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے یا ہمارا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں, تو ان کے لیے بھی بتا دیں کہ کیا آسان ہے یا ہمیں پہلے لائسنس کرنا پڑے گا اس طرح سے. جی, ان لائک کینیڈا, آسٹریلیا کے اندر لائسنسنگ پروسیجر کو پہلے کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ ہم آسٹریلیا کو, خاص طور پر ہماری کمپنی کی اگر ہم بات کریں, میں دوسروں کو تو نہیں حوالہ دوں گا, لیکن ہماری کمپنی جو ہے وہ آسٹریلیا میں میڈیکل پروفیشنلز کو زیادہ ڈیل نہیں کرتی, جسٹ بیکاز آف دا لائسنسنگ پروسیجر اور ان کی فیسز اور ان کی ٹائمنگ اور بہت ساری چیزیں بہت زیادہ ہیکٹک اور بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی. ویئر ایز نرسز جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں, اور نرسز جو ہے وہ ہم ریکمینڈ بھی کرتے ہیں کہ وہ اپلائی کریں. ان کے لیے ریکوائرمنٹس ٹف ہیں لیکن وہ اپلائی کر سکتے ہیں فار آسٹریلین امیگریشن. ٹھیک ہے. سو ناؤ اس کو کنکلوژن کی طرف ہم لے کے بڑھیں گے. کچھ نٹ شیل میں آپ سے میں کوئکلی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ ایج لمٹ کے حوالے سے بتا سکیں, کس بریکٹ سے لے کر کس بریکٹ تک میکسیمم لوگ اپلائی کر سکتے ہیں. 44 از دا ایج لمٹ. 25 to 44 ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہترین ہے, کیونکہ اس ایج کے اندر ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, چیزیں بھی ہوتی ہیں, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ون آف دا ویزا کلاسز جو بھی آپ کو سوٹ کرتی ہیں وہ آپ کا کاؤنسلر, آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو پراپرلی گائڈ کرے, بتائے آپ کو, تو اپلائی کر سکتے. 45 سے اوپر کو اگر کوئی ہے, یہ 45 ایج ہو گئی ہے, برتھ ڈے ہو گئی ہے, وہ اس کے لیے 0.0 ہو جاتے ہیں, تو پھر نیکسٹ جو امپاسبل ہو جاتا ہے ان کو جو ہے نا وہ ایکومولیٹ کرنا پوائنٹ. ٹھیک ہے. سو منیمم ورک ایکسپیرینس کے حوالے سے بتا دیجیے کہ کتنا کم سے کم ورک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. لیکن ڈپینڈ اگین وہی کرتا ہے کہ نا ہر آکوپیشنز کا جو ہم ڈیپلی بات کریں گے, پوائنٹس کا گیم ہے, پوائنٹس ہمیں لینا ہے, تو اسٹارٹنگ فرام دا 3 ایئرس ہمیں کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ نہیں ہوگا کہ 1 سال کے اوپر بھی, ہاں اگر 1 سال کے اوپر 0 پوائنٹس کے اوپر میرے کیلکولیشن میں 65 پوائنٹس اینڈ ابو جا سکتا ہوں, تو وائی ناٹ, بٹ اس کے لیے ہمیں کیلکولیشن گیم دیکھنا پڑے گا کہ پروفائل کے حساب سے کیا بنتا ہے.
ٹھیک ہے. اور اکثر لوگوں کے جو عزیز و اقارب ہوتے ہیں آسٹریلیا میں مقیم ہیں عرصے دراز سے, ہمارے بھی کافی زیادہ کلائنٹس گئے ہوئے ہیں, تو اب ان کے ریلیٹیوز آتے ہیں اپلائی کرنے کے لیے, تو کیا ان کو فیڈرل ویزا کلاس میں بھی ریلیٹیوز کا کوئی بینیفٹ ہوگا؟ نہیں, ایک تو میں نے واضح بتا دی کہ صرف 491 پروویژنل ویزا کے تحت آپ جو ہے وہ اسکل اسپانسر اپلائی کر سکتے ہیں. ویئر ایز جو اسپانسرشپ کی جو کیٹیگری ہے فیملی کا, وہ ہم کسی اور ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ضرور کریں گے کہ فیملی اسپانسرشپ آسٹریلیا کی ڈفرینٹلی ورک کرتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو کس طریقے سے بھائی بہن یا کوئی اور افراد جو ہیں وہ اپنے ریلیٹیوز کو کس طریقے سے اسپانسر کر سکتے ہیں. اسکل امیگریشن کے اندر ہمارے پاس صرف یہ چوائس ہے. رائٹ سر, بہت شکریہ آپ کا, کافی زیادہ قیمتی وقت میں لے چکا ہوں اور کافی ڈیٹیل میں آپ نے بتا دیا اسکل اسیسمنٹ اور سارے اسٹیپس 1 2 3 کر کے. اینڈ انشاءاللہ ان اپ کمنگ ایپیسوڈس ہم ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اسکل اسیسمنٹ کے حوالے سے, اسپانسرشپ کے حوالے سے. سو آپ کا مزید وقت بھی مجھے لینا ہوگا کہ ایک تو یہ اسی لیے بار بار جو پوڈ کاسٹ بنانے کا بھی مقصد ہے آسٹریلین امیگریشن کے اوپر اب توجہ دینے کی ضرورت ہے. آسٹریلین امیگریشن کا ہائی ٹائم ہے, جون کے اندر یہ پالیسیز اور زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہو جائے گی. تو اس سے پہلے آپ کو اسکل اسسمنٹ کرنا چاہیے. آپ کو آئلٹس یا پی ٹی یا سی اے جو بھی آپ کا لینگویج اسسمنٹ ہے اس کے اوپر بھی توجہ دے کے ٹائم لگانا چاہیے, کیونکہ دیٹ ٹیکس ٹائم. تو آپ کو 3 سے 4 مہینے کا جو اس وقت ٹائم مل رہا ہے, ہائی ٹائم ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اپلائی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. سر تھینک یو سو مچ فار یور موسٹ ویلیبل ٹائم, اینڈ آئی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ ٹو کیچ اپ ود یو ان another insightful informative video. Thank you so much. سو آئی ہوپ کہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے لیے بینیفیشیل ثابت ہوگا. اگر آپ آسٹریلین امیگریشن کو پلان کر رہے ہیں, اپلائی کرنا چاہتے ہیں 2022 میں اینڈ ان دا کمنگ ایئرس, ناؤ از دا ٹائم, ناؤ از دا پرفیکٹ ٹائم ٹو اپلائی فار اٹ. آسٹریلیا ہیز اسٹارٹیڈ ویلکمنگ آف شور ایپلیکینٹس, بارڈرز ہیو اوپن اپ, اینڈ اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پروفیشنل ہیلپ لینا, سو یو کین کانٹیکٹ our expert and experienced team under the supervision of Mr. Adil Ismail. We'll be definitely happy to assist you all. You can log on to our website www.superiorimmigration.com and as well as email us on info@superior.com.pk. This is Abubakar Adil signing off. See you in the next one.